اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، اللہ رب ذوالجلال نے اس کائنات کو بنایا، اس کائنات کے نظام کو چلایا. میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اور امام الانبیاء بنایا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو غلط راستے سے نکال کر صحیح راستے کی طرف لے آنے کی پوری کوشش کرتے رہے، جد و جہد کرتے رہے، لیکن بعض لوگوں کو آپ کی دعوت پسند نہیں آئی، جس کی وجہ سے آپ کے راستے میں کانٹے بھی بچھائے گئے، گڑھے بھی کھودے گئے، اور آپ کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجڑی بھی رکھی گئی. یہ تو تکلیفیں دیتے رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زبان سے لان تان اور مختلف قسم کی غلط باتیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان میں کہتے رہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے مکے کی زندگی میں ان کو جواب نہیں دیا، اس لیے کہ اللہ کا حکم نہیں تھا. مسلمان اسی طرح حکمتیں اپنانے کی ضرورت ہے، جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمتوں کو اپنا کر لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوششیں فرمائی. آپ نے ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں نبھائی. جن لوگوں نے آپ کو تکلیفیں دی، جن لوگوں نے آپ کو برا بھلا کہا، جن لوگوں نے آپ کو تان تشنی سے آپ کے دل کو چھلنی کرتے رہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا جو عمل تھا اس سے بالکل مختلف. آپ نے کبھی ان کو اس طرح کی تکلیفیں نہیں پہنچائی. جی ہاں، ایک دور وہ بھی آیا کہ مکے سے نکلنے کی اللہ رب ذوالجلال نے اجازت دی کہ اب آپ ہجرت فرمائیں. تو اللہ کے رسول علیہ السلام ہجرت فرمانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت ابو بکر کے گھر دوپہر کی دھوپ میں پہنچے تھے، اور اللہ رب ذوالجلال نے اس آیت کو بھی نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا دیا کہ یہ دار الندوہ میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں، کیا مشورے ہو رہے ہیں. اللہ رب ذوالجلال نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو خبردار فرما دیا اور ارشاد فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. یہ دار الندوہ میں بیٹھ کر مشورے کر رہے ہیں آپ کے سلسلے میں، یا تو آپ کو یہاں اسی مکے میں کسی گھر میں نظر بند کر دیا جائے، باہر نہ نکلیں، آپ کی دعوت آپ نہ پہنچا سکیں اور آپ کے مشن پر آپ عمل نہ کر سکیں، اور جو رسالت کا کام آپ انجام دے رہے ہیں اس کام کو آپ مکمل طور پہ بند کر کے گھر میں بند ہو جائیں. یہ مشورہ ہو رہا ہے.
یہ ہے کہ چلو اگر یہ نہیں ہے تو آپ کو قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ، یہ منصوبہ ہو رہا ہے، یہ نہیں ہے تو کم از کم ہم ہمارے اس مکے سے ان کو نکال دیں، اور یخرجوک، یہ ہے کہ ہم آپ کو شہر بدر کر دیں۔ اس طرح کے مشورے ہو رہے ہیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ نے ایک پیغام دیا قیامت تک کے مسلمانوں کو، قیامت تک کے مومنوں کو، قیامت تک کے اللہ کے ماننے والوں کو۔ دیکھو وَيَمْكُرُونَ، یہ مشورے کر رہے ہیں، یہ تدبیریں کر رہے ہیں، یہ ہتھ کنڈے اپنانے کی پوری سازشیں رچ رہے ہیں۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ کی بھی ایک تدبیر ہے، اور اللہ کی بھی ایک حکمت ہے، اور اللہ کی بھی ایک سوچ ہے۔ واللہ خیر الماکرین، لیکن سمجھو اچھی طرح سے کہ اللہ کی تدبیر سب سے بہترین تدبیر ہے۔ یہ جتنی بھی کوششیں کر لیں، جتنے بھی مشورے کر لیں، اور یہ جتنا بھی ایذا پہنچانے کی کوشش کر لیں، لیکن اللہ رب ذوالجلال کی تدبیر سب سے بڑی تدبیر ہے، سب سے بہترین تدبیر ہے۔ واللہ خیر الماکرین۔ آج اگر ہم ایمان پر ڈٹے رہیں، سچے مسلمان بننے کی کوشش کریں، اپنی زندگی سے جھوٹ کو دور کر دیں، اپنی زندگی سے غلط کاموں کو دور کر دیں، اور ہم اللہ کے نافرمان بننے کے بجائے اللہ کے فرما بردار بندے بننے کی کوشش کریں، یاد رکھیں اللہ رب ذوالجلال کی مدد ضرور آئے گی، جیسے اللہ کے نبی اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت پر اللہ کی مدد آئی۔ اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی، اللہ نے اپنے نبی کے رفیق کی حفاظت فرمائی۔ جب غار ثور میں تھے، دشمن دہانے پہ ہے، حضرت ابو بکر نے فرمایا یا رسول اللہ دشمن دہانے پہ پہنچ گیا ہے، ذرا جھک کر دیکھے تو ہم نظر آ جائیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ارے ہم دو ہیں اور ہمارے ساتھ اللہ ہے، تو کیا کوئی ہم کو نقصان پہنچا سکے گا؟ لا تحزن، ارے ابو بکر غمگین مت ہو، پریشان مت ہو۔ ابو بکر اپنے لیے پریشان نہیں ہو رہے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے پریشان تھے۔ آپ اپنی جان کو نچھاور کر دیا نبی کی ذات پہ، آپ کو کوئی ڈر نہیں تھا۔ 3 دن قیام فرمایا تھا غار ثور میں اللہ کے رسول علیہ السلام، اور جو مدینے کو جانے کا عام راستہ تھا اسے چھوڑ کر یمن کے راستے سے سمندر کے کنارے سے مدینہ پہنچے تھے اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام۔ جب جا رہے تھے تو حضرت سراقہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو پتہ چلا کہ 100 اونٹ ملنے والے ہیں انعام کے طور پر۔ اگر ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر قریش کے حوالے کر دیا، مکے والوں کے حوالے کر دیا، 100 اونٹ بطور انعام کے ملنے والے، اگر نہیں تو بھی، اگر نعوذ باللہ ختم کر دیں تو بھی ملنے والے۔ تو ایک ساتھی نے آ کے اطلاع دی، مجمع میں بیٹھے ہیں، اطلاع دی کہ ایسا پتہ چلا کہ محمد اور ان کے ساتھی مدینے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو حضرت سراقہ نے کہا نہیں میرے پورے سارے گروپ دیکھ رہے ہیں، وہ کوئی اور ہیں، ہمیں پتہ ہے کون جا رہے ہیں، لیکن اپنی باندی کو کہہ دیا کہ پہاڑ کے پیچھے میرے میرے گھوڑے کو باندھ دو، میں جا کے پکڑ کے لے کے آ کے 100 اونٹ بطور انعام کیا حاصل کر لوں گا۔ گئے اللہ کے رسول علیہ السلام کو نعوذ باللہ پکڑنے کے ارادے سے، ان کا دل بدل گیا۔ کیسے؟ قریب گئے، اللہ کے رسول علیہ السلام سامنے ہیں، حضرت سراقہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہیں، لیکن میرے نبی کی حفاظت کے لیے اللہ رب ذوالجلال نے ایسا انتظام کیا
کہ جس زمین پہ آپ کا گھوڑا چل کے آ رہا تھا اسی زمین نے حضرت سراخہ کے گھوڑے کو دھسوا لیا۔ اللہ اسے حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ پر یقین کی ضرورت ہے، اللہ پر پختہ ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارا ایمان پھس پھسا ہو، ہمارا ایمان کمزور ہو، تو ہمارے اس ایمان کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اور لوگوں کو لے کے آئیں گے جو پختہ ایمان رکھنے والے ہیں، پختہ یقین رکھنے والے ہیں۔ ہماری کوئی ضرورت اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اگر ہم کر لیتے ہیں تو اس میں ہمارا فائدہ ہے، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہم ایمان پر ثابت قدم رہیں گے، ان غلط کاموں سے بچا کر ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہیں تو اس میں ہمارا فائدہ ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سراخہ سے کہا تھا، ارے کہاں آئے ہو؟ پھر نکل کے گھوڑا نکلا، پھر آگے بڑھے، پھر دھس گیا۔ اب یقین آ گیا کہ نہیں کوئی ذات ہے جو اپنے محبوب نبی کی حفاظت کر رہی ہے۔ اب بعد میں یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ حضرت ام معبد، ایک بوڑھی عورت تھی، مدینے کے راستے میں ان کا ایک چھوٹا سا گھر تھا، یوں سمجھیے کہ جھوپڑی تھی۔ ان کے شوہر ابو معبد بکریوں کو لے کر چرانے کے لیے گئے تھے۔ اب ایک بکری کو چھوڑ کے گئے تھے، اس لیے کہ یہ دبلی پتلی تھی اور کمزور تھی، بیمار تھی۔ اگر اسے لے کے جائیں گے تو یہ جنگل تک چل نہیں پائے گی، اس لیے چھوڑ کے گئے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا تو دیکھا کہ ایک عورت، ام معبد، بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کوئی چیز ہے کھانے کے لیے؟ تو ام معبد نے کہا کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت بہت مصیبت کے دن ہیں اور یہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا ہے، اور ہمارے پاس اب بکریاں بھی نہیں ہیں، جنگل گئی ہیں، دودھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت چاہی۔ کس بات کی اجازت چاہی؟ ام معبد اگر آپ مجھے اجازت دیں میں اس بکری سے دودھ نکال لوں۔ ام معبد نے کہا آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہ تو دبلی پتلی اور بیمار اور کمزور بکری ہے، یہ دودھ کہاں دے گی؟ یہ دودھ کہاں دے گی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا اجازت دو۔ انہوں نے کہا جو چاہے کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑا برتن جو ام معبد کے پاس رکھا ہوا تھا، جس میں دودھ نکالا جاتا تھا، تو اس کو لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تھوڑا سا پانی چھنکا اور دودھ نکالنا شروع کیا، پورا برتن بھر گیا۔ ام معبد سے کہا کہ آپ بھی پیو اور جو لوگ اور ہیں ان کو بھی پلاؤ۔ پھر اس کے بعد خالی ہو گیا برتن تو پھر دوبارہ لیا، پھر دوبارہ نکالا۔ یا میرے اللہ، یا میرے اللہ! ام معبد نے یہ پورا نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت باریک بینی سے دیکھا کہ آپ کی ناک کیسی ہے، آپ کے آنکھ کیسے ہیں، آپ کے لب کیسے ہیں، آپ کے رخسار کیسے ہیں، آپ کی داڑھی کیسی ہے، آپ کے گیسو کیسے ہیں، آپ کا لباس کیسے، آپ کے ہاتھ کیسے، آپ کے انگلیاں کیسے، آپ کے قدم کیسے، ساری چیزوں کو اپنی آنکھوں میں بٹھا لیا۔ آپ اگر روایتوں کو تلاش کریں گے کہ نبی کا حلیہ کیسے تھا، وہاں ام معبد کی روایت ملے گی۔ ام معبد نے جو حلیہ بیان کیا آج ہمیں وہی ملتا ہے۔ ابو معبد آئے، پوچھا دودھ کے لیے کوئی یہاں بکریاں نہیں تھی، یہ کہاں سے دودھ آ گیا؟ ام معبد نے وہ پورا نقشہ کھینچ دیا کہ یہ کون تھے، کیسے تھے۔ اے میرے اللہ! اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ طریقہ بھی بتایا کہ جب تم کسی کام کو شروع کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرو، اللہ برکت دینے والا ہے۔ اگر تم کھاتے ہو، تھوڑا ہی کھانا ہے،
لیکن اگر تم دعا پڑھ کے کھاتے ہو بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اللہ تمہارے اس کھانے میں برکت عطا کرتا ہے۔ بسم اللہ، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، میں اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں، اللہ برکت عطا کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی حفاظت اللہ رب ذوالجلال نے فرمائی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب مدینے میں ہجرت کر کے قیام فرمایا تو مکے والوں کو راس نہیں آیا۔ مکے والوں نے مدینے والوں کو یہ بھیجا کہ دیکھو ہمارے لوگ آپ کے پاس آ کے قیام کیے ہیں، اگر آپ امن چاہتے ہیں تو ان لوگوں کو یا تو مار دو یا تو اپنے شہر سے نکال دو۔ مدینے والے پہلے ہی تو مسلمان ہو چکے تھے، کہاں سے نکالیں گے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اس بات کا علم ہوا کہ مکے والے مدینے پہ چڑھائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے تیاری کے طور پہ حضرت عبداللہ بن جہش کو ایک جگہ میں قیام کروایا 12 سپاہیوں کے ذریعے، 12 صحابہ کے ذریعے، کہ تم فقط نگرانی کرتے رہو، دیکھتے رہو، کچھ اور کام نہ کرنا۔ یہ خط لکھا تھا، کہا کہ 2 دن بعد کھولنا۔ حضرت عبداللہ بن جہش، اب ان سے ایک چھوٹی سی بھول ہو گئی، ایک چھوٹا سا قافلہ آیا کہ ان کو روکتے روکتے بھیڑ گئی۔ اتفاق سے ایک شخص اس وقت قتل کر دیا گیا، 2 قید کر دیے گئے، کچھ مال ضبط کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سارے تفصیلات پیش کیے۔ تو یاد رکھیں کیا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کا استقبال کیا، ان کی واہ واہ کہی؟ نہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا، کہا عبداللہ میں نے تمہیں کسی کو قتل کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، کسی کو مارنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، بلکہ صرف تم کو نگرانی کرنے کے لیے بھیجا تھا اور دیکھنے کے لیے بھیجا تھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ میرا حکم نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ بن جہش ایک پکے صحابی تھے اور بہت حکمت والے، لیکن اس وقت ان سے تھوڑی سی بھول ہو گئی۔ ان کو احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، غلطی کا احساس ہونا چاہیے۔ ہاں اگر مجھ سے کچھ ہوا ہے مجھے احساس ہو اور آئندہ نہ کرنے کا مجھے عزم کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن جہش یہ نہیں کہے کہ میں نے کیا اتنا کچھ اور میرے نبی مجھے ڈانٹ رہے ہیں، برا نہیں سمجھا، بلکہ سمجھا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بس اسی بات کو لے کر انہوں نے ہیلا بنا دیا، ہیلا بنا کے مدینے پہ چڑھائی کی۔ ہاں ہوئی چڑھائی۔ اس کے بعد احد کے وقت میں حضرت عبداللہ بن جہش نے ایک دعا کی تھی، اے میرے اللہ، ایک دعا ایک اور صحابی کی تھی، جو ایک دعا حضرت عبداللہ بن جہش نے کی تھی۔ کیا دعا کی تھی؟ جب میرا سامنا دشمنوں سے ہو، میرا سامنا جب دشمنوں سے ہو، اے میرے رب، اس وقت ایک بہت بڑا زبردست پہلوان میرے سامنے ہو، میں اس کا مقابلہ کروں اور اسے زیر کر دوں، اور پھر دشمنوں سے لڑتے لڑتے میں بھی شہید کر دیا جاؤں۔ اے میرے رب میری دعا کو قبول کر لے۔ اتنا ہی نہیں، میرا ناک نقشہ بھی وہ بدل دے، میرے ناک کاٹ دیے جائیں، میرے کان کاٹ دیے جائیں، میرے ہونٹ کاٹ دیے جائیں، اے میرے رب میری اس دعا کو قبول کر لے۔ یہ جذبہ تھا حضرت عبداللہ بن جہش کا۔ جی ہاں، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کیا۔ جب نبی نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن جہش کہ ان کے بھی ناک کاٹے گئے ہیں، ان کے بھی کان کاٹے گئے ہیں، ان کے بھی ہونٹ کاٹے گئے ہیں، حضرت امیر حمزہ جو آپ کے چچا تھے انہی کی خبر میں حضرت عبداللہ بن جہش کو دفن کیا گیا ہے۔ جب آپ کی بہن کو اطلاع دیا، ہمنا آپ کی بہن تھی، بڑی پختہ ایمان والی صحابیہ تھی، ہمنا سے کہا، ہمنا تمہارے ماموں امیر حمزہ شہید کر دیے گئے۔ ہمنا نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا،
پھر کہا تمہارے بھائی عبداللہ بھی شہید کر دیے گئے۔ حضرت ہمنا نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہمنا تمہارے شوہر کو بھی شہید کر دیا گیا۔ حضرت ہمنا نے کہا ہے افسوس، ہے افسوس۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ارے میاں بیوی کی محبت ہی عجیب ہوتی ہے۔ ماموں کے انتقال پر انا للہ پڑھا، بھائی کے انتقال پر انا للہ پڑھا، شوہر کا انتقال کتنا صدمہ پہنچا دیا کہ دیکھو ایک میاں ایک بیوی کا کیسے رشتہ ہوتا ہے، یہاں سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک سچے میاں بیوی کے رشتے کے درمیان میں اسی طرح کی محبت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھ لیا ہمنا ماموں کی شہادت پر انا للہ پڑھا، بھائی کی شہادت پر انا للہ پڑھا، لیکن شوہر کے شہادت کی خبر سن کر تم نے ہے افسوس کہا، کیوں؟ تو انہوں نے کہا میرے لیے نہیں، چھوٹے سے معصوم سے بچے ہیں، ان کا خیال آ گیا، اس لیے یا رسول اللہ میری زبان سے اس طرح کے الفاظ نکلے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس وقت ہمنا کو دعا دیا، ہمنا بنت جہش، اللہ اس سے بہتر تمہارے لیے شوہر عطا کرے جو بچوں کی حفاظت کرے اور بچوں کی تربیت میں اچھا اہم رول ادا کرے۔ حضرت طلحہ آپ کے شوہر بنے، حضرت ہمنا ان کی نکاح میں پہنچی، محمد بن طلحہ پیدا ہوئے۔ روایتوں میں لکھا ہے جتنا پیار محمد سے کرتے تھے اس سے کہیں زیادہ ہمنا کے پہلے شوہر کی اولاد سے حضرت طلحہ کیا کرتے تھے۔ جی ہاں، یہ نبی کی دعا تھی۔ وہ حالات صحابہ پر بھی آئے، وہی حالات ہم پر بھی آئیں گے، وہی حالات قیامت تک رہنے والے مسلمانوں پر بھی آتے رہیں گے۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ گزر گئے ہم اس سے پیچھے رہ گئے، نہیں، حالات آئیں گے۔ ان حالات کا حکمت کے ساتھ، دور اندیشی کے ساتھ، سمجھ بوجھ کے ساتھ مقابلہ کرنا یہ وقت کا تقاضا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم جوش میں آ جائیں، جذبے میں آئیں، سامنے والے نعرے لگائیں تو ہم بھی نعرے لگائیں۔ ہمارے کچھ نوجوان غلطی کر رہے ہیں، میں ان کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ ٹمکور میں ایک واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے وہاں کے حالات مقدر ہوئے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو ورغلائیں، آپ کو جذبے میں لے کے آئیں، آپ کے مالوں کو تباہ و تاراج کریں، آپ کی جائیداد کو زمین بوس کریں، جلائیں، نقصان پہنچائیں۔ کچھ شر پسند عناصر اس طرح کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم ان ورغلانے کے جالوں میں پھنس جائیں تو یاد رکھیں ہم سے زیادہ نہ سمجھ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ سمجھداری کی بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوان سوچیں، ہمارے نوجوان سمجھیں کہ کیسے کریں، کیسے ہم پیش آئیں۔ ابھی وہ واقعہ پیش نہیں آیا، 4-5 دن سے کولار میں اسی طرح کے واقعات پیش آئے۔ جو کولار میں کلاک ٹاور ہے وہاں کچھ نوجوان کھڑے تھے، بس سے گزرنے والے کچھ غیر مسلم نوجوانوں نے ان کے لیے غلط طرح کے حالات وہاں انہوں نے کیا۔ اس کے بعد آگے نکل گئے تو ان لوگوں کو، نوجوانوں کو غصہ آ گیا، ان کے سامنے جا کر بس کو روکا اور ان کو مارا اور ان پر زیادتی کی، جبکہ اس طرح کی زیادتی بالکل مناسب نہیں تھی۔ اگر انہوں نے کیا تو آپ بھی جاتے پولیس اسٹیشن میں ان کی شکایت درج کرواتے۔ آپ کو کیا حق بنتا ہے کہ آپ جا کر ان کے ساتھ مار پیٹ کریں؟ اب جیسے ہی یہ مار پیٹ کیے تو یہ پہنچ گئے پولیس اسٹیشن، ہمارے ان نوجوانوں پر انہوں نے FIR کروایا اور ان کو اریسٹ کیا گیا۔ اب یہ ساری قانونی کارروائی، اور پھر اس کے بعد یہ جیل جائیں، اور پھر ان کے اوپر پیسے خرچ کیا جائے۔ کیوں ہمارے نوجوان سمجھتے نہیں کہ اگر اس طرح کے حالات پیش آئیں تو آپ اپنے ہاتھ میں قانون کو نہ لیں، بلکہ آپ بھی جائیں اسی طرح کی قانونی کارروائی کریں۔ آپ جذبے میں آ کے، جوش میں آ کے
ان کے ساتھ مقابلے پہ اتر آئیں، ان پر زیادتی کریں۔ وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ ان کی زبانی آپ کو ورغلائے، آپ جذبے میں آئیں، ان پہ مار پیٹ کر دیں اور وہ لے جا کے آپ پر FIR کروائیں۔ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ نامناسب چیزیں ہیں۔ ہمارے نوجوان جذبے میں نہیں آنا چاہیے، جوش میں نہیں آنا چاہیے، سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ قانون ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، پولیس ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے شہر کی پولیس مکمل طور پر مسلمانوں کو ہو یا غیر مسلم بھائیوں کو ہو، یہاں کسی طرح کی غلط چیزیں نہ ہو اس پر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو ہم کیوں جذبے میں آ کر خود ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں اور کسی اور کو مارنا شروع کر دیں؟ یہ ہمارا ایمان نہیں ہے، یہ ہمارا اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ آپ کا حق یہ ہے کہ اگر آپ پر کوئی زیادتی کرتا ہے آپ جائیں، قانون کو سب سے پہلے عمل کرنا شروع کر دیں، FIR کروائیں۔ اگر کچھ نہ ہو تو آپ کی بڑی تنظیمیں ہیں، الحمدللہ ہماری شہر کی بڑی تنظیمیں ہیں، علماء ہیں، قائدین ہیں، اور اسی طرح ہمارے بہت سارے سیاسی رہنما ہیں، آپ ان تک پہنچیں، اس کی شکایت کروائیں۔ انشاءاللہ وہ سب مل کر دباؤ ڈالیں گے اور آپ کو اپنا حق دلانے کی پوری کوشش کریں گے، آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اگر ہم جذبے میں آ گئے، جوش میں آ گئے اور کوئی ایسی حرکت کر دے، اس کے بعد انہوں نے ریالی نکلوایا، ایک دن اس کے بعد کل کے دن یعنی کل ہی کے دن انہوں نے پورے کولار کو بند کرنے کا اعلان کروایا، پھر اس کے بعد ایک ریالی نکلوائی اور یہ ساری سازشیں رچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح مسلمانوں کی املاک کو نقصان پہنچایا جائے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ اس طرح کی کوششیں رچی جا رہی ہیں، اسی طرح کے مشورے ہوئے جا رہے ہیں، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پوری سمجھ بوجھ کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ ہم کام کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اگر آپ کو جذبے میں لانے کی کوشش کوئی کر رہا ہے اور آپ کے ساتھ غلط قسم کے نعرے لگانے کی کوشش کر کے آپ کو ابھارنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس وقت یاد رکھیں قانون کو کسی بھی طرح اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کریں، بلکہ سب سے پہلے آپ بھی قانونی کام کریں۔ اللہ ہمارے ان نوجوانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، غلط قسم کے فیصلے لینے اور جوش میں آنے، جذبے میں آنے سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے، کیونکہ یہ ہماری ریاست ایک پرامن ریاست ہے۔ ہاں کچھ لوگ ہیں جو شر پھیلانا چاہتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو ہندو مسلم لڑنا چاہتے ہیں، ان کے درمیان میں نفرتیں پیدا کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ایک دوسرے کا بزنس چل رہا ہے اور ایک دوسرے کے پڑوس میں مسلمان غیر مسلم کے پڑوس میں، غیر مسلم مسلمان کے پڑوس میں رہتے ہیں، یہ ان کے شادیوں میں، یہ وہ ان کی شادیوں میں، اور یہ ان کے ساتھ وہ ان کے ساتھ۔ جی ہاں، کبھی مر جاتے ہیں تو وہ ان کو کھاندہ بھی دینے کے لیے چلے جاتے ہیں، اور کبھی یہ مرتے ہیں تو یہ ان کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے ملک کی سب سے بہترین مثال ہے، یہ یہاں کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کو یہ چیزیں پسند نہیں آتی کہ مسلمان یہ امن سے ہیں، مسلمان اپنی عبادت کر رہے ہیں۔ ابھی گڑگاؤں میں یہ ایک میدان میں جمعے کی نماز ادا کیا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ پورا علاقہ فیکٹریوں کا علاقہ ہے، وہاں کمپنیاں ہیں، اس لیے دور دراز تک کہیں کمپنی یعنی کہیں مسجد نہیں ملتی۔ اس وجہ سے جب جا کر پولیس اسٹیشن میں ایسے ہی زبانی انہوں نے اجازت چاہی، انہوں نے اجازت دے دی کہ میدان میں نماز پڑھ لے۔ اب بیچارے میدان میں جمعے کی نماز ادا کر رہے تھے، بعض لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آئی تو انہوں نے جا کے یہ رپورٹ لکھوائی کہ راستوں میں نماز ادا کر رہی ہیں، اس لیے ان کو نماز پڑھنے سے روکا جائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے وہاں کے احباب نے بڑی سمجھداری سے کام لیتے ہوئے کہا کہ کوئی بات نہیں۔ ہاں ہمارے سکھ بھائیوں نے آج کے سالار کے اخبار میں آپ نے پڑھا ہوگا، ہمارے سکھ بھائیوں نے 5 گرودوارے ہی اس علاقے میں، انہوں نے کہا ہمارے گرودوارے کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، آپ اگر جمعے کی نماز ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ گرودوارے میں آ کے نماز ادا کریں۔ یہ ہے ہمارا ملک۔ جی ہاں، ہم آپس میں بھائی چارگی کے ساتھ رہیں گے، محبت کے ساتھ رہیں گے۔ جب کیرلا میں پانی آیا تھا اور جہاں لوگوں کے لیے ٹہرنے کی جگہ نہیں تھی، لوگ بے گھر ہو گئے تھے،
اس وقت ماشاءاللہ ہمارے مسلمان بھائیوں نے غیر مسلم عورتوں کو اور غیر مسلم بھائیوں کو مسجد میں ٹھہرا کر ان کے کھانے کا، ان کے رہنے سہنے کا انتظام کیا تھا۔ یہ ہے ہمارے ملک کی محبت۔ لیکن بعض لوگ ہیں جن کو یہ محبت پسند نہیں آتی، وہ چاہتے ہیں کہ آپس میں لڑیں اور یہاں ماحول خراب ہو۔ میں آپ سے محبتانہ، عاجزانہ، خاک سارانہ گزارش کرنا چاہوں گا، آپ کے ذریعے ہماری ریاست کے ہر مسلم نوجوان تک اور ہر ایک مسلم قائد تک میرا پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ ہم امن کے لیے کوشش کرتے رہیں، اس طرح کے ورغلانے میں آئے بغیر ہم دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے، قانون کو اپنے ہاتھ میں لیے بغیر قانون کا سہارا لے کر کام کریں۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے کہ یہ ہمارا ملک امن کا گہوارہ بنے۔ یہاں جو گنگا جمنا تہذیب کا ایک عظیم ایک شہکار ہے، اللہ یہاں کسی کی نظر نہ لگے، اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں سب بھائی امن کے ساتھ رہیں، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر قسم کے غلط پروپیگنڈے سے، غلط عیاریوں سے، مکاریوں سے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے، ملک کے ہر شخص کی، ہر فرد کی حفاظت فرمائے۔ محترم حاضرین گرامی، اللہ کا شکر ہے کہ ماشاءاللہ آپ کے چھوٹے چھوٹے ان چندوں سے بہت سارے کام انجام پا رہے ہیں۔ ہمارے وہ بھائی جو کئی دنوں سے، یعنی ایک ہفتے سے ماشاءاللہ مسلسل تھوڑی تھوڑی کمائی جمع کر کے یہاں لا کے ڈالتے ہیں تاکہ مسجد کی ضرورتوں میں وہ حصہ لیں۔ مجھے یاد آتا ہے ہمیشہ وہ واقعہ کہ جب ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، میری خواہش ہے کہ آپ نماز جنازہ ادا کریں، اس لیے کہ میرے والد کا رشتہ جامع مسجد سے بڑا گہرا ہے۔ میں نے پوچھا کیسا رشتہ؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے والد ایک کیس افسر تھے، تو انہوں نے کہا کہ میرے والد سائیکل میں جمعے کی نماز کے لیے جامع مسجد جاتے تھے۔ یہاں نیل سندر کے پاس ہمارا گھر تھا، سائیکل میں جایا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت مولانا ریاض الرحمن صاحب علیہ الرحمہ نے مسجد کی جو تعمیر اس وقت آپ کے سامنے ہے، اس کا تعمیری کام چل رہا تھا، اعلان فرمایا یہ اللہ کے گھر کی تعمیر ہے، ہم رہے نہ رہے لیکن یہ اللہ کا گھر آباد رہے گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا گھر یہ آباد ہے۔ اللہ حضرت کی خبر کو نور سے منور فرمائے، اللہ آپ کی خبر کو نور سے منور فرمائے، آپ کے درجات بلند فرمائے، اور جتنے بھی احباب اس میں حصہ لیں اور اپنی منزل پہنچ گئے، اللہ ان سب کی خبروں کو نور سے منور فرمائے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے والد بھی سائیکل میں گئے، مولانا نے اعلان کیا تو میرے والد گھر واپس چلتے ہوئے آئے۔ میرے والد سے پوچھا کیا ہوا، سائیکل چوری ہو گئی، کیا ہوا، کوئی اٹھا کر تو نہیں لے کے گیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میری سائیکل کے بدلے میں نے جنت خرید کر کے آیا ہوں، میں نے جنت کا سودا کر کے آیا ہوں۔ مولانا نے اعلان کیا، مولانا کی بات پہ میں نے وہاں کھڑے ہو کر جو لینے والے تھے، میں نے میری سائیکل کو ان کے حوالے کر دیا اور پیدل چل کے آیا ہوں۔ جب میں ان کی جنازے کی نماز پڑھا رہا تھا، وہ سارا واقعہ میرے ذہن میں تھا کہ کیسے اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ تو دنیا ہی میں جنت کو خرید کر دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ آج بھی اللہ کے بندے ہیں ماشاءاللہ جو بہت جمع کر کے بند مٹھیاں ہماری ان چادروں میں ڈال کر مسجد کی ضرورتوں میں تعاون کرتے ہیں۔ جیسے اپنے گھر کی ضرورتوں کو ہم پورا کرتے ہیں، اسی طرح اللہ کے گھر کی ضرورتوں کو پورا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ ہمارے ان تمام بھائیوں کی تجارت میں برکت عطا فرمائے، جبکہ ایک مشکل دور سے ہم گزر رہے ہیں، بزنس ٹھپ پڑ رہا ہے اور بہت اونچ نیچ ہو رہی ہے، ملازمت کے اندر آدھا کر دیا گیا ہے تنخواہوں کو۔ بہت سارے ایسے کمپنیاں ہیں جہاں ملازمت میں تنخواہ بھی نہیں دے رہے۔ ان حالات میں بھی اللہ کے نیک بندے جتنا بھی ان سے ہو سکتا ہے
ہماری ان چادروں میں ڈال کے جا کر اللہ کے گھر کا تعاون کرتے ہیں، اللہ ان کے تعاون کو قبول فرما کر جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے، جو نوجوان ملازمت نہ ملنے کی وجہ سے پریشان حال ہیں، باوجود ڈگریاں ہونے کے، باوجود سب کچھ وسائل ہونے کے، لیکن ملازمت نہیں مل رہی ہے، اللہ ان کے لیے حلال روزگار مقدر فرمائے، جو ہمارے تاجر تجارت کی وجہ سے دکان کھول کے پریشان ہیں، اللہ ان کی تجارتوں میں برکت عطا فرمائے، اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے، قرضے سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کو خوب ترقیوں سے نوازے، اللہ ان کے گھروں میں، ان کی اولاد میں برکت عطا فرمائے، جو مرحومین ہم سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے، آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔